طلسمی قالین۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک جگہ جس کا نام تھا امبر ٹاؤن، وہاں شہزادہ ایڈن رہتا تھا۔ وہ ایک عظیم انسان اور پسندیدہ انسان تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فراخ دل بھی تھا۔ امبر ٹاؤن کی رعایا اپنے شہزادے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن شہزادہ کسی اور سلطنت کے لیے جا رہا تھا تو جنگل کے راستے سے گزرا تو شہزادہ اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا۔ کچھ دیر تک اپنے گھوڑے پر سواری کرتا رہا، پھر اس نے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کا ارادہ کیا۔ بھوک لگنے پر اس نے اپنے تھیلے سے بریڈ کے کچھ سلائسز نکالے۔ جب انہیں توڑا تو اس میں سے چیونٹی نکلی۔ ایڈن نے آہستہ سے وہ ٹکڑا نیچے رکھ دیا، پھر دوسرا پیس نکالا، اس میں سے 2 چیونٹیاں نکلیں۔ اس نے پھر سے وہ ٹکڑا نیچے رکھ دیا، تیسرے سلائس میں سے 3 چیونٹیاں نکلیں۔ پھر اسے پتہ چلا کہ اس کے کھانے پر چیونٹیوں نے حملہ کیا ہوا ہے۔ ناراض ہونے کے بجائے وہ مسکرایا اور بولا کہ شاید تمہیں مجھ سے زیادہ کھانے کی ضرورت تھی، یہ لو کھا لو۔ چیونٹی بولی، تم بہت رحم دل انسان ہو۔ اوہ، تم بات کر سکتے ہو؟ ہاں، میں بات کر سکتا ہوں۔ میں چیونٹیوں کا بادشاہ ہوں۔ بہت شکریہ ہمیں کھانا کھلانے کے لیے۔ بدلے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ شکریہ بادشاہ سلامت، میرے پاس سب کچھ ہے۔ چیونٹی بولی، پر تمہاری روح کا ایک حصہ غائب ہے۔ وہ کیسے؟ شہزادی لالین کہتے ہیں کہ اس سے ایک فراخ دل انسان کی ہی شادی ہو سکتی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ انسان تم ہو۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے میری ضرورت پڑے گی۔ بس اتنا کرنا کہ ایک چیونٹی کو ڈھونڈ کر کہنا کہ وہ مجھے ڈھونڈے، میں تمہارے لیے شہزادی کو ڈھونڈ دوں گا۔ شہزادہ اسی الجھن میں ہی پڑا رہا اور وہ آگے چل پڑا تو دیکھا کہ ایک شیر درد سے کرا رہا ہے، اس کے پنجے میں کانٹا چبھا ہوا تھا۔ ایڈن نے بنا ڈرے شیر کی مدد کی۔ شیر نے شکریہ ادا کیا، پھر بولا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم بھی بات کر سکتے ہو؟ پہلے چیونٹی بھی بات کر رہی تھی۔ تم چیونٹیوں کے بادشاہ سے ملے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں شہزادی لالین کو ڈھونڈنے۔ وہ شہزادی 7 جنگلوں کے پار اونچے پہاڑوں پر رہتی ہے۔ میں وہاں جاؤں گا کیسے؟ تھوڑا آگے جا کے دائیں ہاتھ پر ایک بوڑھا آدمی ملے گا، اس سے کہنا کہ تم مجھ سے اور چیونٹی سے ملے ہو، پھر وہ تمہیں سب کچھ دے گا جس کی تمہیں ضرورت ہے شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تمہیں یہ سب کرنے کے لیے میری ضرورت پڑے گی۔ تم درختوں سے کہنا کہ مجھے ڈھونڈو، میں آ جاؤں گا۔ وہ پھر سے الجھن میں پڑ گیا، آگے بڑھا تو بوڑھے سے ملا۔ شہزادے نے چیونٹیوں کے بادشاہ اور شیر کے متعلق بتایا۔ وہ آگے آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ روایتی کہانی سچی ہے۔ یہ طلسمی قالین لو، اس پر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ کہاں جانا ہے، اور یہ پتھر کا کٹورا، یہ تمہیں پانی دے گا جب بھی تمہیں پیاس لگے گی۔ ایڈن نے اپنا گھوڑا بوڑھے آدمی کے پاس چھوڑا اور خود قالین پر بیٹھ گیا۔ وہ قالین شہزادی کی سلطنت میں لے آیا۔ وہاں اندھیرا تھا۔ وہ کچھ دیر آرام کرنے کے چاہتا تھا کہ اسے آواز آئی، میں چل نہیں سکتا۔ اوہ محترم، آپ ٹھیک ہیں؟ میری ٹانگوں میں شدید درد ہے، میں چل نہیں پا رہا اور میں پیاسا بھی ہوں۔ ایڈن نے پتھر کے کٹورے سے پانی مانگا اور اس شخص کو دیا، پھر اسے گھر تک پہنچایا۔ بوڑھا بولا، تم کوئی نیا انسان معلوم ہوتے ہو۔ میرا نام ایڈن ہے، میں یہاں ڈھونڈنے آیا ہوں شہزادی لالین کو۔ آپ کو کیسے علم؟ تم ایک اکیلے ہی نہیں ہو، بہت سے آئے اور چلے گئے۔ شہزادہ وہاں سے چل پڑا۔ یکدم تیز روشنی سے ہر طرف اجالا ہو گیا۔ اسے محل نظر آیا۔ وہ اس طرف چل دیا۔ وہاں اسے ایک خوبصورت عورت نظر آئی۔ اس نے شہزادے کو دیکھا، پھر اداس ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شہزادہ چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ آنکھیں کھولے۔ پھر بوڑھا آدمی بولا کہ وہ اپنے ہم سفر کا انتظار کر رہی ہے۔ شہزادہ محل گیا تو اسے 3 شرطیں بتائی گئیں کہ 100 تھیلے بیجوں کے آئل نکالنا ہے۔ شہزادے نے چیونٹیوں کے بادشاہ کو بلایا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ آ گئی اور رات بھر میں سارا آئل نکال لیا۔ بادشاہ حیران ہوا۔ پھر دوسری شرط بتائی
کہ ان جنگلیوں کے ساتھ لڑنا ہے، وہ ایک ہی وقت میں مار گرانا ہے۔ شہزادے نے شیر کو بلایا، مل کر انہیں ختم کر دیا۔ پھر تیسری شرط یہ تھی کہ پہاڑ کی چوٹی پر نگارا پڑا ہے، اسے بجانا ہے۔ وہ اپنے طلسمی قالین کے ذریعے اس تک پہنچا اور نگارا بجایا۔ سب بہت خوش ہوئے، بادشاہ اور شہزادی لالین بھی بہت خوش ہوئیں۔ شہزادہ واپس آیا تو اس کی شادی شہزادی کے ساتھ کی گئی۔ تو پیارے دوستوں، آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔